بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نوجوان اور انکل ابراہیم کی سچی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ ایک ترک باشندہ انکل ابراہیم فرانس کے ایک شہر میں ایک بلڈنگ کی نکڑ پہ ایک دکان لگاتے ہیں جس میں گھریلو ضروریات کا سامان رکھتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی آئس کریم، چاکلیٹ، جو چیزیں ہیں بچوں کے کھانے کے لیے وہ رکھتے ہیں۔ وہاں ایک بچہ رہتا ہے جس کا نام جارڈ ہوتا ہے۔ جارڈ کی عمر تقریباً 7 سال ہوتی ہے۔ جارڈ انکل ابراہیم سے جو ہے نا گھر کی ضروریات سے متعلق جو ہے نا سامان پرچیز کرتا ہے اور وہاں سے ایک چاکلیٹ جو ہے نا روزانہ چوری کر کے لے جاتا ہے۔ تو جارڈ ایک دن آتا ہے اور گھر کی ضروریات سے متعلق سامان خریدتا ہے اور اسے چاکلیٹ وہاں سے چوری کرنا بھول جاتا ہے۔ وہ جا رہا ہوتا ہے تو انکل ابراہیم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا جارڈ آج آپ چاکلیٹ نہیں لو گے۔ تو جارڈ جو ہے نا بہت پریشان ہوتا ہے اور بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ جارڈ کہتا ہے کہ انکل ابراہیم کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے چاکلیٹ چوری کر کے لے جاتا ہوں، لیکن انکل ابراہیم اسے کچھ نہیں کہتے۔ جارڈ انکل ابراہیم کے پاس آتا ہے۔ جارڈ اسے کہتا ہے کہ آپ اس کا تذکرہ جو ہے نا کسی سے نہ کیجیے گا، میں آئندہ چاکلیٹ چوری نہیں کروں گا۔ تو جارڈ سے انکل ابراہیم کہتے ہیں میں آپ کو روزانہ کی ایک چاکلیٹ دوں گا لیکن آپ چوری نہیں کرو گے اور کسی سے جھوٹ نہیں بولے گے۔ جارڈ اور ان کا اسی بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے اور جارڈ وہاں سے روزانہ چیزیں بھی پرچیز کرتا ہے اور وہاں سے سامان بھی گھر سے متعلق لیتا ہے۔ جارڈ اور انکل ابراہیم کی بہت زیادہ گہری دوستی ہو جاتی ہے، آپس میں جو ہے نا ان کی محبت ہو جاتی ہے۔ جارڈ ان کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور جارڈ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جارڈ کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے انکل ابراہیم سے حل کرواتے ہیں۔ جارڈ جو ہی اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو انکل ابراہیم اسے کہتے ہیں کہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب میں سے آپ 2 صفحے کھول کر مجھے دیں، میں پڑھتا ہوں اور آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ جارڈ کتاب اٹھاتے ہیں، اس میں سے 2 صفحے نکالتے ہیں اور انکل ابراہیم کو پکڑوا دیتے ہیں۔ انکل ابراہیم اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے مسئلے کا حل جو ہے نا جارڈ کا نکال کے دے دیتے ہیں۔ جارڈ 24 سال کا ہو چکا ہوتا ہے اور انکل ابراہیم کافی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور انکل ابراہیم کی وفات ہو جاتی ہے۔ وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور ایک وصیت لکھتے ہیں جس میں جارڈ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں صندوق جو ہے نا جارڈ کے لیے تحفہ ہے، یہ جارڈ کو دے دیجیے گا۔ وہ بیٹے اس کی نصیحت پہ عمل کرتے ہیں اور جارڈ کو جو ہے نا وہ صندوق دے دیتے ہیں۔ جارڈ کو بہت صدمہ پہنچتا ہے کہ چاچا ابراہیم کے ساتھ، انکل ابراہیم کے ساتھ میرا بہت زیادہ پیار تھا اور میری ان سے بہت زیادہ انسیت تھی۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، 24 سال کے نوجوان بن چکے ہوتے ہیں اور انکل ابراہیم کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ صندوق کھول کے دیکھتے ہیں، اس میں کتاب ہوتی ہے اور پھر وہ رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح ایک دن جو ہے نا جارڈ کو ایک مسئلہ درپیش آ جاتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، چاچا ابراہیم ہوتا تو میرے مسئلے کا حل بتاتا۔ وہ صندوق کو کھولتے ہیں، اس میں سے کتاب نکالتے ہیں اور 2 صفحے کھولتے ہیں تو ان کو ان الفاظ کی سمجھ نہیں آتی، نہ وہ پڑھ پاتے ہیں۔ تو وہ ایک دوست کے پاس جاتے ہیں، دوست سے کہتے ہیں کہ یہ 2 صفحے ہیں، اس کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھے سمجھائیں۔ تو جارڈ کو وہ جو ہے نا قرآن مجید اس کے 2 صفحے کھول کے پڑھ کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جارڈ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ تو جارڈ کو ان کے مسلم دوست بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے اور اس سے جو ہے نا آپ کا مسئلہ اخذ ہو گیا ہے۔ تو جارڈ کہتا ہے کہ آپ کون ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان اس کتاب پر عمل کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی سمجھتے ہیں۔ تو جارڈ کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جارڈ سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا۔ تو جارڈ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جارڈ اپنا نام جو ہے نا جاد اللہ القرآنی رکھتے ہیں۔ قرآن سے ان کی خاص محبت ہو جاتی ہے، وہ قرآنی تعلیمات دینے لگ جاتے ہیں، اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اسلام پہ صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں۔ جاد اللہ القرآنی یورپ میں 6000 سے زائد لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں۔
جود اللہ القرانی ایک دن صندوق کھولتے ہیں تو اس میں ایک جو ہے نا پیپر پاتے ہیں، اس میں ایک انویلپ ہوتا ہے، اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو ایک اس میں پیپر ہوتا ہے اور اس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوتا ہے، اور ایک اس کے اوپر لائن کھینچی ہوتی ہے، اور نیچے جو ہے نا اس کے ایک قرآنی آیات لکھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ تو جاد اللہ القرانی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاچا جی کے دستخط بھی ہوئے ہیں، تو ان کی مجھے ایک نصیحت ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ کی جانب جاؤں اور وہاں جو ہے نا اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ تو جاد اللہ القرانی یورپ کو خیر آباد کرتے ہیں اور افریقہ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ وہاں کینیا، سوڈان اور یوگانڈا کی طرف جاتے ہیں اور وہاں لوگوں میں دعوت اسلام جو ہے نا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خطرناک علاقوں سے گزرتے ہیں اور بہت ہی خطرے میں رہتے ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا وہاں افریقہ میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہاں 60 لاکھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ جاد اللہ قرانی بہت محنت کرتے ہیں دین اسلام پہ، اور اسلام کو پھیلانے میں جو ہے نا بہت محنت کرتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے ایسا ہے کہ وہاں افریقہ میں ایک طرح کی بیماری آتی ہے، اور جاد اللہ القرانی جو ہے نا اس دنیا فانی سے 53 سال کی عمر میں رخصت فرما جاتے ہیں۔ جاد اللہ القرانی کے اس دنیا سے جانے کے بعد 2 سال کے بعد ان کی والدہ دین اسلام قبول کرتی ہیں اور کلمہ شہادت جو پڑھتی ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جاد اللہ القرانی کا پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، جو ساؤتھ افریقہ میں وہ 30 سال رہتے ہیں اور اسلام کی جو ہے نا تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور 60 لاکھ لوگ وہاں مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہوگا، اور آپ نے اس میں ایک چیز سیکھی ہوگی کہ انکل ابراہیم نے کبھی بھی جارج کو، جو جاد اللہ القرانی بعد میں بنے، کبھی بھی مسلمان ہونے کے لیے فورس نہیں کیا۔ وہ ان کے نظریے سے پیار کرنے لگے، ان کی محبت سے پیار کرنے لگے، اور محبت سے پیغام دیا کہ اسلام ہے کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو، یہ میسج آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور سعید احمد کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔